والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ آج مسجد ہی کے متعلقہ کچھ باتیں تھیں میرے پاس کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کا جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ مل سکی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کدھر ہے خاتون؟ کہا جی وہ فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس سے کہتے ہیں کہ جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں ایک مسئلہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی جو بندہ صفائی کرے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ پوچھا، اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام اس کی قدر اور منزلت بتانا چاہتے تھے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، چونکہ یہ ریڈی میڈ کام زیادہ ہوتے ہیں، مساجد میں بھی یہ سلسلے ہیں کہ اب کسی ایک دو بندوں کی ڈپٹی ہوتی ہے۔ آپ کے اس مسجد میں اللہ کے فضل سے دو بندے ایک ٹائم میں رکھے گئے ہیں اسی صفائی ستھرائی یا گیٹ کیپر کے معاملات کے طور پہ، جو کہ مسجد کا بوجھ اجازت نہیں بھی دیتا، لیکن پھر بھی تاکہ نظام اچھا چلتا رہے۔ آپ کے سامنے اندر کا حال جو ہے نیا تیار کیا گیا ہے، جوتی ہم نہیں یہاں پہ لانے دیتے۔ اس کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، کچھ دوست ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں بھی رکھتے۔ آپ سوچیں کہ مسجد میں ایسی روایات ملتی ہیں، اللہ کے نیک بندے جو مسجد سے تنکے بھی اٹھا کے چھپ کے جیب میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ ذرۃ خیر یرا، کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی جو ہے نا وہ رب رحمان نے ضائع نہیں کرنی۔ تو اللہ کے بندے یہ کہتے تھے کہ کچھ ذرات مسجد کا جو کوڑا ہے وہ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس سے بھی اجر سے نواز دیں گے۔ ان کا ذہن یہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں مسجد کی میری بس یہ گزارش ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کے معاملات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے نبی صاحب نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کچا پیاز یا لہسن کھائے نا تو مسجد میں نہ آئے وہ۔ پھر کیونکہ اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ بندہ کہ جو سگریٹ پیتا پیتا، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سگریٹ پیتے پیتے باہر سے آپ آتے ہیں، کئی ایسے دوست ہیں مسجد کے سیڑھیاں جو ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کے سگریٹ وہ پھینکا اور سیدھے اندر آ گئے، مطلب اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ واش روم بعض اوقات جائیں تو وہاں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ واش روم ہو کے آپ نکلتے ہیں، شاید جو پرانے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، پہلے وقتوں میں مسجدوں میں لوگ واش روم نہیں بناتے تھے، کہتے تھے بے ادبی ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے پیشاب کریں۔ ہلکا سا استنجے کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ دو چار غسل خانے ٹائپ جگہیں ہوتی تھی، اب تو خیر سسٹم ہی چینج ہو گیا۔ تو واش روم جاتے ہیں دوست، واپس نکلتے ہیں جب، تو دوسرا بندہ اندر نہیں جا سکتا بغیر صفائی کیے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے، وہ میں مولانا صاحب یا آپ میں سے کوئی بندہ کو واش روم جاتا ہے، اسے چاہیے کہ واش روم اچھی طرح صاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے لعنتی قرار دیا اس بندے کو، لعنت پھینکی اس بندے پہ کہ جو لوگوں کے راستے میں پیشاب کرے۔ یہ لوگوں کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن واش روم میں پبلک کا یہاں پہ آنا جانا ہے، گھر کا نہیں ہے سلسلہ۔ تو یہاں پہ اگر کوئی بندہ ہو کہ نکلتا ہے دوسرا بندہ نہیں جا سکتا، تو سوچئے ذرا، کوئی دوسرا بندہ بے دھیانہ چلا جاتا ہے، اس کو چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، تو کس پہ گناہ ہے اس کا؟ یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں، بعض اوقات سائڈ کا جو ایریا دائیں بائیں کوئی بندہ تھوک بھی پھینک دیتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے تھوک پھینکے تو اپنے تھوک کو صاف بھی کرے وہاں سے، یہ نہ ہو کہ یعنی تمہاری مقصد ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے مسائل، مسجد جب صفائی کر رہے ہوتے ہیں، شاید آپ حیران ہو سن کے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ نسوار منہ سے نکالتے ہیں اور مسجد کی صفوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بیوقوفی کی انتہا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے، اور پاگل پن کی انتہا ہے۔ نسوار منہ سے نکالی، باہر جا کے پھینک دینا اس کو، پہلے آپ اسے ڈال کے کیوں آئے؟ ایک نشہ آور چیز ہے۔ آپ ڈال کے مسجد آئے، نماز پڑھنے لگے، یاد ہے وہ نکالی تو نیچے صف میں کئی دفعہ یہ نکالی ہیں صف کے نیچے سے۔ مطلب یہ بہت بری حرکات ہیں، گندے کام ہیں یہ سارے۔ جوتیاں باہر سے گندی کر کے لے کے آئیں تو وہی جوتی گندی مسجد میں جا کے جہاں پہ آپ رکھتے ہیں وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں آپ کے گھر میں 4 5 6 7 8 افراد رہتے ہیں، روزانہ گھر کی صفائی ہوتی نہ ہو تو کیا حال ہو جائے گھر کا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خاص طور پہ اڈے کی مسجد ہے، یہاں پہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو ہم مسجد صبح کھولتے ہیں، فجر کے بعد کچھ عشاء کے وقت بند کے دوبارہ دن کو کھلتی ہے، تو رات گئے جا کے پھر بند ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد نمازیوں کی آتی ہے،
کتنا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، صفائی کے معاملات کرنا. کئی دوست ہیں اب صفوں سے سمیل آتی ہے. آج بھی ایک دوست کہہ رہے تھے جی کہ دوست جرابے پہنتے ہیں اسے دھوتے نہیں ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے جب بندہ سجدے میں دوسرا بندہ جاتا ہے اسے سمیل آ رہی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایسے دوست ہیں جو گندے کپڑے کام والے پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں. میں اس بارے میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن وہ بندے جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، گاڑیوں میں گندا تیل گندا ڈیزل ہوتا ہے، گاڑیوں کے نیچے آپ لیٹتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اڈے میں تو ٹرانسپورٹر یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اڈے کے ادھر گاڑیوں کے نیچے لوگ پیشاب کرتے ہیں، اسی پیشاب میں آپ لیٹتے ہیں اور اسی میں آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. صفیں بھی خراب ہوتی ہیں اور آپ کی نماز کا مسئلہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس حوالے سے. وضو کر کے آپ اٹھتے ہیں دوست تو تھوڑی سی محنت کر لیا کریں. گندے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، ہم بس وضو کر کے وہاں سے آتے ہیں، جتنے پاؤں بندہ چل کے آتا ہے نا وہ کیچڑ گند اس کا لگتا 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 اندر کارپیٹ تک آ جاتا ہے. برائے کرم الحمدللہ عموماً وہاں پہ صابن پڑا ہوتا ہے. اگر صابن نہیں ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے چھوٹا سا اپنے پاس کوئی صابن یا سرف کا ایسی چیز رکھ لیں، پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھ پاؤں دھوئیں، اس کے بعد وضو کریں اور پھر مسجد میں تشریف لائیں. مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ صفائی کریں مل کے، صفائی والوں کے ساتھ ہم کم از کم گندگی تو نہ ڈالیں. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو مسجد کو گندا نہ کریں. ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ جتنی باتیں ہیں یہ مجھے بھی ان پہ توجہ کرنی چاہیے، آپ سب کو توجہ کرنی چاہیے. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کو معطر کیا جاتا تھا، معطر خوشبو لگائی جاتی تھی. اور اس طرح کے ہمارے معاملات ہوئے تو خوشبو تو دور ہے، وہ اسمیل والی بات آ جاتی ہے. تو مسجد کی ہر چیز جو ہے ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے. بطور خاص میں بار بار کہتا ہوں صفائی ستھرائی والے معاملات ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ